نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ پس اپنے رب کی تسبیح بیان کرو اور اس کی حمد بیان کرو اور اس سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جاری و ساری ہے، اور اس عشرے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مغفرت کا عشرہ فرمایا ہے۔ اس عشرے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، مغفرت طلب کرنا، یہ بڑا محبوب عمل ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ بخشش فرماتا ہے، توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ عموماً تو اللہ تعالیٰ ہر وقت، ہر دن، ہر گھڑی توبہ کو قبول فرماتا ہے، لیکن یہ جو عشرہ ہے یہ بہت خاص ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ اپنے بندوں پر اپنی رحمتوں کو لوٹاتا ہے، ان کے گناہوں کو مٹاتا ہے اور ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ استغفار کے بہت زیادہ فوائد ہیں، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے مختلف مقامات پر استغفار کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بہت زیادہ استغفار کی تلقین فرمائی ہے اور استغفار کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں روزانہ 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، یعنی استغفار فرماتا ہوں۔ حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو معصوم ہیں، تمام معصوموں کے سردار ہیں، پھر بھی آپ استغفار فرما رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے کہ اگر بندہ اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے سے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں کرنا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرنا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگیں، میرے بندے مجھ سے طلب کریں، میں انہیں عطا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ذات ہے۔ اب استغفار کس طرح کرنی چاہیے؟ استغفار کرنے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے فقط استغفر اللہ یہ بھی کافی ہے۔ اگر کوئی شخص استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتا رہتا ہے تو اس کا استغفار بھی ہو جائے گا، اور جو معنی، مفہوم، جو فضیلت ہے وہ بھی حاصل ہو جائے گی۔ اس سے زیادہ کلمات ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں جو میرا رب ہے ہر اس گناہ سے جو میں نے کیا۔ اس سے زیادہ بھی کلمات ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ان کلمات سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، اگرچہ وہ میدان جنگ سے ہی کیوں نہ بھاگا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور میدان جنگ سے بھاگنا وہ گناہ جو 7 ہلاک کر دینے والے ہیں، ان گناہوں میں شامل ہے۔ اور اکثر جو 9-10 پڑھے ہوئے ہیں انہوں نے سورہ انفال کے ترجمے میں پڑھا ہے
کہ اگر کوئی شخص میدان جنگ سے بھاگ جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ میدان جنگ سے اگر کوئی شخص بھاگتا ہے، نکلتا ہے، سوائے اس کے کہ یا تو وہ اپنی فوج میں داخل ہونے کے لیے، ان کے ساتھ ملنے کے لیے، یا جنگی تدبیر کے لیے اگر وہ واپس ہٹتا ہے تو درست ہے۔ اگر اس کے علاوہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے، نکلتا ہے، فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ان کلمات سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے، اگرچہ وہ میدان جنگ سے ہی کیوں نہ بھاگا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ان کلمات سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتا ہے، فرمایا گیا کہ جو شخص رات کو سوتے وقت جب وہ اپنے بستر پر جائے تو 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اگرچہ اس کے گناہ درختوں کے پتوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، ریت کے ذروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، دنیا میں جتنے انسان ہیں ان کی تعداد کے برابر ہی کیوں نہ ہو، سمندروں کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اتنی فضیلت ہے استغفار کرنے کی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کی۔ تو یہ جو عشرہ ہے یہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا، استغفار کرنے کا عشرہ ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، کم از کم اپنا معمول بنائیں کہ آپ 100 مرتبہ تو ضرور استغفار کریں۔ اگر اس سے زیادہ کر سکتے ہیں تو اچھا ہے، لیکن 100 کا ضرور معمول بنائیں۔ اگر 100 بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر 70 مرتبہ لازمی کریں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 فرمان ہیں۔ ایک فرمان میں فرمایا میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، دوسرے میں فرمایا میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو اگر ہم استغفار کریں گے 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ، اس کے فضائل بھی حاصل ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت بھی حاصل ہوگی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل بھی ہو جائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ افضل کر لا الہ